قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، نور قرآن پروگرام میں آج آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا اور ویلکم کہتا ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آیات قرآنی، ان کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ ترجمہ کنز العرفان، اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ تفسیر، یومئذ تعرضون، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام احوال جانتا ہے، اس پر تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں، اور قیامت کے دن تم اسی کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تمہاری جو حالت پوشیدہ تھی، قیامت کے دن وہ پوشیدہ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ مخلوق کے احوال ظاہر کر دے گی، تو نیک لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے خوش ہوں گے اور گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے غم زدہ ہوں گے۔ اس آیت میں دنیا میں ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینے اور قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ہونے والے حساب کی تیاری کر لینے کی بھی ترغیب ہے۔ اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور اپنے حساب کے معاملے میں لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ترجمہ، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور قیامت کے دن حساب کے معاملات اور لوگوں کی جزا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ترجمہ، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ اقرأ
کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا۔ ارشاد فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم حساب لیے جانے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اور اعمال کا وزن کیے جانے سے پہلے اپنے آپ کے اعمال کا وزن کر لو، اور اس دن کی بڑی پیشی کی تیاری کر لو جس دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور آخرت میں ہونے والے حساب کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، لو میرے نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ تفسیر: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ تو بہرحال جسے اپنا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہاں سے پیشی کے وقت لوگوں کے احوال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اعمال نامے تقسیم ہوں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہے، اور وہ انتہائی فرحت و سرور کے ساتھ اپنی جماعت، اپنے اہل خانہ اور قرابت داروں سے کہے گا، لو میرے نامہ اعمال پڑھ لو، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا، اس لیے میں نے اس کی تیاری کر لی تھی اور حساب دینے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں آیت قرآنی کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت معظم میں ایک شخص حاضر ہو کر نصیحت کا طالب ہوا، کہا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر تو رفیق چاہتا ہے تو اللہ کی یاد تیرا رفیق یعنی ساتھی ہے، ہمراہی چاہتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے تیرے لیے کافی ہیں، اگر عبرت چاہتا ہے تو دنیا کا فانی ہونا عبرت کے لیے کافی ہے، اگر مونس و غمخوار درکار ہے تو قرآن کریم کافی ہے، اگر کام چاہیے تو عبادت کافی ہے، اگر واعظ یعنی نصیحت کرنے والا چاہتا ہے تو موت کافی ہے۔ یہ 6 مدنی پھول عنایت کرنے کے بعد 7ویں نمبر پر ارشاد فرمایا، یہ باتیں اگر تجھے پسند نہیں ہیں تو دوزخ تیرے واسطے کافی ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیکی کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔
اگر ان سے کوئی نصیحت کا طالب ہوتا تو اس کو آخرت میں کام آنے والے مدنی پھول عنایت فرمایا کرتے تھے۔ واقعی اگر سفر و حاضر ہر جگہ یاد الہی کا ساتھ اگر ہو، ہر دم احساس ہو کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، جیسا کہ پارہ 30 سورۃ العلق کی 14ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، ترجمہ کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو پھر انسان گناہوں کے معاملے میں خوف زدہ اور چوکنا رہتا ہے، اور ظاہراً اور خفیتاً یعنی پوشیدہ طور پر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ جو لوگ اپنے ناقص خیال میں چھپ کر برائیاں کرتے ہیں، ان کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جن خطاؤں کو یہ پوشیدہ سمجھ بیٹھے ہیں وہ سب کی سب برائیاں اور بے حیائیاں بدیاں لکھنے والا فرشتہ لکھ جانتا ہے اور لکھ بھی رہا ہے۔ اگر کسی بندے کو اس بات کا کما حق ہو احساس ہو جائے تو اس کو اس قدر شرمندگی اور ندامت ہو کہ جی چاہے کہ بس ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ترجمہ کنز ایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ پارہ 30 سورہ انفطار آیت نمبر 10 سے لے کر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پتہ لگا کہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں، ورنہ تحریر کیسے کریں؟ سبحان اللہ، جب اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے ہوئے اعمال جانتے ہیں تو پھر تمام فرشتوں بلکہ جمیع مخلوقات کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے غلاموں کے دلوں کے حالات کیوں نہ آشکار یعنی ظاہر ہوں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، سر عرش یعنی عرش کے اوپر، ملکوت فرشتوں کے رہنے کی جگہ، عیاں یعنی ظاہر۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ دنیا جہان میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہ ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جسے دنیا کے بے وفا ہونے کا احساس ہو، ہر دم موت کا تصور بندہ ہو، تلاوت و عبادت اس کا مشغلہ ہو، ذکر و درود کا سلسلہ ہو، تو دونوں جہانوں میں اس کا بیڑا پار ہوگا۔ مقیم یا مسافر، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ فضول بک بک کے بجائے ذکر و درود اور سنتوں بھری پیاری پیاری باتوں میں اپنا وقت گزارے۔ خصوصاً سفر سے متعلق ایک مدنی پھول قبول فرمائیے۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت، شفع بزم ہدایت، نوشۂ بزم جنت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حفاظت نشان ہے، جو شخص سفر کے دوران اللہ پاک کی طرف توجہ رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے، اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ یعنی حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے، اور جو بیہودہ شعر و شاعری یا فضول باتوں میں مصروف رہے تو اس کے پیچھے ایک شیطان لگ جاتا ہے۔ سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ناظرین، تو ہم نے آج کچھ باتیں آج بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، امید کرتا ہوں کہ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم
اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیی جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی